سر یہ تمہید باندھی کہ اسلامک اکنامک سسٹم، اللہ کے ساتھ جنگ، اور ہم آپس میں جو جنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گریبان ہوئے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں، لیکن معیشت کی طرف ہمارا کوئی یعنی آئی ایم ایف نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ سر یہ پرابلم ہے، ہم ان کی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم منسٹری آف فائنانس نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بتائیں اب اس رپورٹ کا ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے؟ شکریہ شہزادہ عمران صاحب ونس اگین مجھے اپنے چینل پہ بنانے کا اور ناظرین سے اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کا۔ جس طرح آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ آئی ایم ایف کے جو 15 رکنی کمیٹی بنی تھی اور اس پہ جو پاکستان کی ایک قسم کی اکانومی کی سرجری کی انہوں نے کہ کیا مسائل ہیں، ایشوز ہیں، تو وہی جو کہ سالہ سال ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، کرپشن کی داستانیں نکل آئیں۔ اور کرپشن کی داستانیں بھی ایسی کرپشن والی نہیں جو نیچے ایک پٹواری یا ایس ایچ او کرتا ہے، جو نیچے ٹریفک کا صفائی کرتا ہے، یا کوئی نیچے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کام شام یا فائل نکالنے کی۔ کرپشن بھی مینجڈ کرپشن، یعنی اپنے یاروں دوستوں کو نوازنا، ادارہ جاتی لیول پہ جا کے کرپشن کرنا، ادارہ جاتی لیول پہ اگر پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اس میں کرپشن کرنا، ادارہ جاتی لیول پہ اگر اس میں سٹاف کی کمی ہے تو اپنے بندوں کو بھرتی کرانا، اگر ایک بندہ کسی کام کے لیے چاہیے تو آپ 10 بندے بھرتی کرا دیتے ہیں، ایک بندہ کام تو چلو پھر بھی نہیں ہوگا، کام تو ادھر ہی پڑا رہے گا، 10 بندے آپ اپنی خدمت پہ معمور کر دیں گے، یہ والی کرپشنز ہیں۔ اور پھر آپ کو کک بیکس، کمیشن، وہ تو ہر جگہ رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو ایشو تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑے جب بھی آئی ایم ایف کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ پہلے ہی تنقید کرتے ہیں کہ آپ جا کے ایف بی آر پہ ریفارم کریں، اور ایف بی آر میں کتنی ریفارمز انیشیٹ ہوئی آپ کے سامنے۔ سافٹ ویئر بھی لگانا تھا، وہ سافٹ ویئر ابھی تک پورا کام نہیں کر پایا۔ وہ اس میں سے ایک تھے کمشنر ایف بی آر عاشر عظیم، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایک دعا ڈرامہ بھی بنایا تھا، اور وہ خود انہوں نے جب خود داستان سنائی، جب یہی تو مسئلہ ہے نا، ٹرانسپیرنسی نہیں، یہاں سے کہانی سنتے ہیں کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، جو اس میں بندہ انوالو ہوتا ہے وہ کچھ اور رکھتا ہے۔ تو مجھے ان کی بات میں بھی وزن لگا، اس نے کہا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا، ساری کرپشن تو ہو گئی تھی، پھر وہ سافٹ ویئر وہ انسٹال نہیں ہونا تھا، اور ایف بی آر نے $1 ملین پیمنٹ کر دی تھی کہ وہ کرپشن جا کے وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال ہو، پھر وہ ہوا نہیں، تو اس کو تو مجھے قربانی، اور مجھے ان کی بات اس لیے صحیح لگتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا اس وقت تک، نہ میں ملک سے بھاگا، میں نے اپنا کیس لڑا، میں نے اپنا کیس ہائی کورٹ میں بھی لڑا، سپریم کورٹ میں بھی لڑا، ایف بی آر میں بھی لڑا، اور میں ری انسٹیٹ ہو گیا۔ مجھے اس بات پہ ان کو میرے دل میں بڑی عزت بڑھی، اور کہتے جس دن میں ری انسٹیٹ ہوا اور مجھے چٹھی ملی کہ آپ اپنی نوکری پہ آئیں اور اپنی سیٹ جوائن کریں، میں گیا اسی دن دفتر اور میں نے استعفیٰ دے دیا، اور میں کینیڈا چلا گیا، اور اب وہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے ٹرک چلاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ ریسورس کو ہم قربانی کا بکرا بنا کے